امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ صدر ٹرمپ نے پاک امریکہ تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو، خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا اعزاز ہے، انہیں جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ آئی لو یو پاکستان، پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ سید عاصم منیر بااثر شخصیت کے مالک ہیں۔ ایران کا ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا حملہ، مقبوضہ علاقوں کی طرف 3 سجیل میزائل داغ دیے گئے۔ تل ابیب، حیفا اور جنوبی اسرائیل کی جانب 20 میزائلز بھی فائر کیے گئے۔ تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے، اسرائیلی شہری خوفزدہ، بنکروں میں جا گھسے۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران نے اسرائیل پر آج کی رات بھاری ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کے سامنے بے بس۔ ایرانی افواج کے مطابق حملوں میں اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس اور آپریشنز پلاننگ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت جاری، اسرائیلی فوج نے ایرانی ایٹمی ری ایکٹر کے قریب فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی ایران کے خندب جوہری پلانٹ کے قریب بمباری، اسرائیل کا فرد و جوہری تنصیب پر زمینی حملہ کرنے پر بھی غور۔ صہیونی فورسز نے ایران کے شہر کرج پر بھی حملہ کیا، مغربی تہران میں بھی زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ صہیونی حملوں کے بعد تہران میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی جٹ طیاروں نے ایرانی حکومت کا داخلی سلامتی کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ پے در پہ حملوں کے بعد ایران کو مکمل طور پر انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا سامنا۔ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر کی قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ہو سکتا ہے میں ایران پر حملوں کا حکم دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حملوں کا حکم نہ دوں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، روس ایران کی ثالثی سے پہلے یوکرین جنگ بند کرے۔ دوسری طرف امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کو حتمی حکم تک روک دیا ہے۔ صدر ٹرمپ پر امید ہے کہ تہران اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کو پاکستان کی سرحدوں اور مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات میں ایسی گرم جوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی، پیش رفت کے خطے پر بھی خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ بلاول بھٹو بولے کہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے بھارت نے امن کی کوششوں اور امریکی سفارتکاری کو مسترد کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں پذیرائی پر بھارت سخت پریشان۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان دراصل عالمی سطح پر بھارتی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش قرار۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں آپریشن سندور کے دوران نپی تلی اور غیر اشتعال انگیز کارروائی کے دعوے کیے گئے۔ آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارت دعووں کو جھوٹ ثابت کیا۔ عالمی برادری نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ بھارتی وزارت خارجہ کا حالیہ بیان پاکستان اور امریکہ کے بہتر تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش ثابت ہوا۔ مودی سرکار کی بین الاقوامی سطح پر ساکھ بچانے کی ہر تدبیر ناکامی سے دوچار۔ ایران کا ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا حملہ، مقبوضہ علاقوں کی طرف 3 سجیل میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور جنوبی اسرائیل کی جانب 20 میزائل بھی فائر کیے گئے۔
तल अबीब और यरूशलेम में धमाके, इसराइली शहरी खौफजदा बंकर्स में जा घुसे। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने इसराइल पर आज की रात भारी होने का ऐलान किया था। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस। ईरानी फौज के मुताबिक हमलों में इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने जवाबात में F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 27 हो गई। ईरानी फोर्सेस अब तक 17 इसराइली ड्रोन्स भी गिरा चुकी है। बजट को अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और ख्वातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी ख्वातीन पर मुश्तमिल है। बजट में ख्वातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। आसिफ अली जरदारी की बेटी का भारत को भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, अगर दोबारा बुरा वक्त आया तो मर्द, औरत और बच्चा मुल्क के दिफा के लिए लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल बानी पीटीआई और 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल कमीशन के पास जजेस के तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी दरख्वास्त में जजेस को डेपुटेशनिस्ट लिखा गया। जजेस को डेपुटेशनिस्ट कैसे कहा जा सकता है? केस का मुख्तसर फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत ने अली अमीन गन्नापुर के पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। ऑडियो लीक केस में भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है? मुझ पर ही ऑडियो लीक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये तो मैरिज पर बात होगी, आप पेश ही नहीं होते। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बहुत बार पेश हुआ हूँ, दूसरी अदालत में भी मेरा केस है। अदालत ने कहा कि आपकी हाजिरी फर्दे जुर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई। और मुल्क में सेहत और तालीम से मुताल्लिक बहुत दावे हुए हैं। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब। कहा कि सारी तवज्जो आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। ये सेहत के शोबे में एक इनकलाब है।